محفل میلاد مصطفیٰ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں واقسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد گرامی قدر آج کا یہ نورانی وجدانی لاسانی ایمانی پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب بابا محمد اسحاق اور ان کی اہلیہ محترمہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اور ان کے بیٹے بھائی شیر محمد کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ان کے بھائیوں نے بھائی محمد علی صاحب اور بھائی شوکت علی صاحب اور بھائی اسلم علی صاحب اور بھائی محمد اکرم اور محمد سرور اور ان کے بیٹے محمد حسین نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری محفل کا ثواب بابا جی کو اور مائی صاحبہ کو اور محترم شیر محمد مرحوم کی روح کو پہنچائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کو قبور کے اندر کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائے اور اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرما کے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنائے حاضرین محترم قرآن کریم کی 15 پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظیم 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 معجزہ عطا فرمایا جسے دنیا معراج کے نام سے یاد کرتی ہے اس معجزے کے اندر بے شمار معجزات ہیں اس معجزہ معراج کے اندر بے شمار معجزات ہیں لا تعداد معجزات ہیں تو اس لیے مختصر حاضری لگانا مقصود ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا اور اپنا دیدار کروایا معراج کا معنی ہے
پستی سے بلندی کی طرف جانا، پستی سے بلندی کی طرف جانا، یہ معجزہ 1,00,000 کم و بیش کئی انبیاء اور 313 مرسلین میں سے فقط اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ معجزہ معراج اپنے محبوب کے سوا کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہر نبی آیا اپنے اپنے زمانے اور دور میں اور اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب امام الانبیاء تشریف لائے تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ معجزہ فقط حضور کی ذات کو عطا فرمایا، کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو اس معجزے کے اظہار سے پہلے، کیونکہ معجزہ بہت عظیم تھا، بہت بڑا تھا، معجزہ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے کیونکہ معجزے کا معنی یہ ہے کہ جہاں عقل حیران ہو جائے، عقل میں بات نہ آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو جو بات عقل میں آ گئی وہ معجزہ نہیں ہے۔ تو معجزہ ہوتی وہ چیز ہے جو عقل میں ہی نہ آئے۔ تو یہ معجزہ تو ایک اور عظیم معجزہ ہے کہ آسمان بری سے آگے کی طرف، سدرۃ المنتہا سے آگے، اور پھر لامکاں پر جلوہ گری، جہاں مکان کا نام و نشان نہیں، جہاں کوئی آج دن تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ تو یہ عظیم معجزہ تھا، اس لیے اللہ نے معجزے کی شروعات میں اعلان یہ فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، وہ عجز سے پاک ہے، وہ عجز سے پاک ہے۔ تو فرمایا وہ ذات لے گئی اپنے محبوب کو، وہ لے گئی جو زبردست قدرت اور قوت کی مالک ہے۔ محبوب خود نہیں گیا کہ شاید تم کہو کہ محبوب خود چلا گیا، مایا یہ عظیم معجزہ ہے تو عظیم ذات لے گئی، عظیم ذات نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، معراج کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اسرا جس نے سیر کروائی، لیلن لام کے اوپر 2 زبریں ہیں، تنوین اسے کہتے ہیں۔ یہ تنوین بتا رہی ہے لیلن رات کے بالکل مختصر حصے میں سیر کروائی ہے اللہ نے، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ وہ اس سے بھی کم کروا سکتی ہے، وہ اس سے بھی کم کروا سکتی ہے، بس بندے کو تو ایمان اور یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ ایک عام بندہ تھا نا، تو اس پر کسی نے سوال کر دیا کیا اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ایک بوتل ہے اور اسی بوتل کی دوسری طرف سوراخ اتنا ہو تو اسے دنیا گزار دے، اسے دنیا گزار دے، بوتل کے سوراخ سے دنیا گزار دے۔ بندہ عام تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی دنیا بوتل سے گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی دنیا بوتل سے گزر جائے۔ تو جو صاحب علم تھا اس سے پوچھا گیا کہ آیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوتل سے پوری دنیا گزر جائے؟ اس نے کہا سوئی کا جو ناکا ہے نا، سوئی کا ناکا، اس کا جو سوراخ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، سوئی کے ناکے کا سوراخ بھی بہت بڑا ہے، اگر اس کا کروڑواں حصہ بھی ہو تو خدا چاہے تو پوری کائنات کو گزار سکتا ہے، خدا چاہے تو پوری کائنات کو گزار سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ طاقت کا مالک ہے، وہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کے کرنے کا تو بس کن کہتا ہے تو وہ چیز مال سے وجود میں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب خود نہیں گیا، اے جہان والو میں نے اپنے
محبوب کو سیر کروائی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، اور پھر ساتھ فرما دیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بے روح ہی نہیں فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی روح لے گیا، بے رسول ہی نہیں فرمایا، بے نبی ہی نہیں فرمایا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ رسول کو لے گیا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ روح گئی ہے، جسم نہیں گیا۔ فرمایا بے عبد ہی، جہاں عبد کا لفظ آتا ہے اس سے مراد بندہ مراد ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو روح ما الجسم لے گیا، محبوب کو روح مال جسم لے گیا، روح صرف نہ لے گیا بلکہ محبوب کا جسم بھی ساتھ، محبوب کا جسم بھی ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کیسے چلا گیا؟ اس انسان سے پوچھئے کہ کیا اس معجزے کا اظہار بھی اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر اس سے پہلے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر اٹھایا۔ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ چلے گئے، محمد کے بارے میں کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان کے پور تک چلے گئے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا۔ وما قتلوه وما صلبوه، نہ ان کو دشمنوں نے قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ جب عیسیٰ کے بارے میں تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اٹھایا ہے تو روح مال جسم اٹھایا ہے، محمد عربی کو بھی روح مال جسم اٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا اپنے محبوب کو سیر کروانی ہے، جاؤ محبوب کو لے آؤ، محبوب کو لے آؤ۔ مختصر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کو پایا، جنت میں تشریف لے گئے، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لیا، براق لیا، جو 40 سال یا 40,000 سال جنت کے اندر چل رہا تھا اس کو ساتھ لیا، فرشتوں کو ساتھ لیا۔ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ اللہ نے فرمایا یا جبرائیل خود مل ہدایت، ہدایت کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے لے، یا میکائیل خود علم القبول، قبولیت کا پرچم اپنے ہاتھ میں لو، یا عزرائیل لا تقبض الارواح هذه الليلہ، آج رات کسی کی روح قبض نہ کرنا، کیوں کہ میرا محمد عرش عظیم پر آ رہا ہے، میرا محبوب عرش عظیم پر آ رہا ہے۔ جنت کو فرشتوں کو فرمایا جنت کو راستہ کر دو، سجا دو، آسمانوں کو سجا دو، دروازوں کو سجا دو، کتبے لگا دو، اور حوران غلمان کے نور کو روشن اور منور کر دو، سورج کی روشنی بڑھا دو، چاند اور ستاروں کو چمکا دو، رستے جگمگا دو، کیونکہ آمنہ کا لال میرا محبوب عرش عظیم پر آ رہا ہے۔ فرشتوں کو دے دیا، جناب جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر، میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر جب کعبہ اللہ میں آئے، مکہ سے معراج ہوئی، مکہ سے معراج ہوئی۔ میرے آقا روزانہ اپنے معمول کے مطابق عشاء کے بعد آرام فرمانے کے لیے ایک روایت آتی ہے، آپ حرم کعبہ کے اندر مقام حتیم کے پاس آرام فرمانے لگے۔ دوسری روایت آتی ہے ام ہانی کے گھر عشاء کے بعد آپ نے آرام کرنا شروع کیا۔ میرے آقا فرماتے گئے ابھی میں جاگو میٹی میں تھا، یعنی آنکھیں ابھی مکمل طور پر سوئی نہیں تھی۔ دنیا والوں دیکھو دیکھو اپنی نیند کو بھی، آمنہ کے لال کی نیند کو بھی، جب تم سو جاؤ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ سو جائے، آنکھیں بھی سو جائے، دل بھی سو جائے، ہاتھ بھی سو جائے، پاؤں بھی سو جائے، جسم کا ایک ایک ذرہ سو جائے، تم سو جاؤ تو سو جاؤ، محمد سوئے تو فرمائے لا جنابو قلبی، میری آنکھیں سو رہی ہے مگر میرا دل جاگ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آنکھیں سو رہی تھی، دل جاگ رہا تھا۔
जहाँ को मीटे में थे, दरवाजा बंद था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे गए। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मालिक तेरा हुक्म है कि मेरे मोहम्मद को उठा लाओ, लेकिन तेरा नबी तो इस हुजरे के अंदर आराम कर रहा है, अब तेरा हुक्म क्या है? दरवाजे को खटकाऊं या दरवाजे को बचाऊं या आवाज दूं? आवाज आई, ए जिब्रील अदब की जा है, लिहाजा दरवाजा ना खटके। अगर दरवाजे से आवाज निकली मेरे मोहम्मद की नींद में खलल आएगा, लिहाजा दरवाजे को ना बचाना, आवाज न देना। या अल्लाह हुक्म फिर क्या है? फरमाया छत से ऊपर से थोड़ा सा सुराख कर, उसके ऊपर से सुराख करके आराम से नीचे उतर जा। जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ, मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ दरे मुस्तफा पर अदब के साथ खड़े गए, अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हैं। बुराक भी साथ है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 600 पर रखने वाले फरिश्ते, फरिश्तों के उस्ताद, बैतुल मामूर के इमाम और सारे फरिश्तों के कारी और उस्ताद और आलिम और इमाम, नबियों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले, जबरदस्त कुदरत वाले 600 पर रखने वाले, अगर दो खोल दे, एक पर मशरक में चला जाए, दूसरा मगरब में चला जाए, जब पर खोलने वाला फरिश्ता आया, यूं परों को बांध कर अदब की जा अपनी मेह को मिटाकर उसने छत से थोड़ा सा सुराख किया, नीचे उतरा कमरे में। जरा गौर तो कीजिए, जब कोई सुराख करे ऊपर से नीचे मिट्टी गिरती है और आवाज आती है, वो कैसा सुराख था? आवाज भी नहीं, मट्टी भी नहीं। और फिर जिब्रील अंदर दाखिल हुए और मुस्तफा को देखा, आराम फरमा रहे, अर्ज करने लगे, ए मेरे मालिक, मेरा महबूब आराम कर रहा है, कैसे उठाऊं? अर्श अजीम से आवाज आई, या जिब्राइल कब्बिल कदम मैये, ओ जिब्रीला मेरे मुस्तफा ने पैरी पै जा, मेरे मुस्तफा दे पैरी पै जा। या जिब्राइलो कब्बिल कदम मैये, मेरे मुस्तफा के कदमों पर अपने होंठ को रख। जिब्रील अलैहिस्सलाम के होंठ काफूरी थे, ठंडक महसूस करने वाले थे। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आपके नबी के कदमों पर, मेरे और आपके नबी के कदमों पर, मेरे और आपके नबी, क्या शान है इमामुल अंबिया की, फरिश्तों का उस्ताद मेरे आका के कदमों पर अपने लबों को टिकाए बैठा है, चूम रहा है। मेरे आका ने आंखें खोली, फरमाया कौन? जिब्रील ने कहना तो था आना जिब्रील, मतलब यह है मैं जिब्रील हूँ, लेकिन यहाँ आना ना कहा, कहने लगा जिब्रील, और जिब्रील आना क्यों नहीं कह रहा, मैं क्यों नहीं कह रहा? फरमाया आज मैं को मिटाने का हुक्म दिया गया है, महबूब की बारगाह में जाना है, मैं को मिटा के जाना है, इसलिए अर्ज किया जिब्रील हूँ। और कैसे आए हो? कहा अल्लाह का पैगाम लेकर आया हो, अल्लाह आपको अर्शे बरी पर बुला रहा है, अल्लाह आपको अर्शे बरी पर बुला रहा है। क्या शान है! जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफा के पैर चूमे, मेरे आका के पैर चूमे। जिब्रील ने कहा होगा कि ना जन्नत की गलियों में देखा जो मज़ा मोहम्मद की गलियों में देखा। कहा होगा उसने, जो मजा मुझे मोहम्मद की तलियों में आया है चूमने से, मुझे जन्नत में भी वो मजा नहीं आया, मुझे कहीं भी वो मजा नहीं आया जो यार की तलियों में आया है, जो यार की तलियों में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर उठे, बेदार हुए, बेदार होने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मज़म के कुएं के पास चले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम को लेटाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शिक को सदर किया, सीना चाकिया, हुजूर फरमाते गए सीना, पेट चाकिया, सीना चाकिया, अंदर से कल्ब निकाला, दिल निकाला, दिल को चीरा, अंदर से एक स्या नुक्ता निकाला, हिकमत और ईमान भरी, और उसके बाद ऊपर मोहर लगाई। हुजूर फरमाते गए मैं देख रहा था, लोगों अगर किसी बंदे को पकड़कर सीना चाक कर दो खून निकलता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा का सीना चाक किया, खून का कतरा न निकला। किसी आम इंसान को पकड़ो, दिल निकालो, चीर दो, बंदा जिंदा नहीं रहेगा। मुस्तफा का दिल चीर दिया गया और खून भी न निकला। मुस्तफा अपनी आंखों से देख रहे हैं, हुजूर अपनी आंखों से देख रहे हैं।
اور قلب عطر کو چیرا گیا، حکمت بری گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے گئے میں دیکھ رہا تھا، پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑا کیا اور میکائیل علیہ السلام کو فرمایا، ایک روایت آتی ہے زمزم کا پانی لاؤ، دوسری روایت آتی ہے آپ میں کوثر لے آؤ، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ اس سے وضو فرمائے۔ حضور نے وضو فرمایا، جنت سے ایک اتنی بڑی دستار، اتنا بڑا امامہ، اتنی بڑی پگڑی وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ میرے آقا نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، کپڑے سے برتن فرمائے، وہ جنت سے لانے والی وہ پگڑی اپنے سر پر، دستار اپنے سر پر سجائی۔ میرے آقا دولہا بن گئے، شب عشرہ کا، شب عشرہ کا دولہا بن گئے۔ فرمایا جبریل کیسے جانا ہے، کس چیز پر جانا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سواری کے لیے براق آذر ہے، سواری کے لیے براق آذر ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے، جب سوار ہوئے اس کی مہار جبریل علیہ السلام نے پکڑی، دایاں بھی فرشتے گئے، بایاں بھی فرشتے گئے، آگے بھی فرشتے گئے، پیچھے بھی فرشتے گئے۔ یہ سواری مکہ سے مقام حدیم کے پاس سے چلی، کہاں جانا ہے؟ کہاں پہلے مسجد اقصی میں جانا ہے، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھا کے آگے سیر کرنے کے لیے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، سواری کی مہار جبریل علیہ السلام نے پکڑ لی، دایاں بایاں فرشتوں کی بارات ہے، اور یہ سواری مکہ مقام حتیم سے چل پئی۔ آن کی آن میرے آقا فرماتے گئے کہ وہ براق اتنا تیز تھا، جہاں اس کی نظر کی، جہاں اس کی نظر کی، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھتے دیکھے مقام طور آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا رکیے، یہاں 2 نفل ادا کیجئے، یہاں مقام طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہم کلامی فرمایا کرتے تھے، وہاں 2 نفل ادا کیے، پھر سواری پر سوار ہوئے۔ دیکھتے دیکھے بیت اللحم آ گیا، یعنی یہ مقام بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ آقا رکیے، یہاں 2 نفل ادا کیجئے، یہاں اللہ کے پیارے عیسیٰ ان کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور رکے، 2 نفل ادا کیے، پھر سواری آگے بڑھی۔ حضور فرماتے ہیں ایک سرخ ٹیلے کے ساتھ، جس میں سرخ ٹیلے کے پاس سے غصنے لگا۔ فرمایا وہ سرخ ٹیلہ کیا تھا؟ وہ مقام عریقہ کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ حضور فرماتے ہیں جامع صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر قبر موسیٰ سے ہوا، وہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن اگر اس یصلی کا سلو میں کر لیں تو قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وہو قائم یصلی۔ موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یصلی، نماز کو کہتے ہیں یصلی، یصلو، درود کو بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ کیا کر رہے تھے میں بتاتا ہوں، انہیں معلوم تھا آمنہ کے لال کی سواری کا گزر ہونے والا ہے۔ اے موسیٰ کھڑا ہو، استقبال کر محمد کا، درود و سلام پڑھ۔ یصلو اے موسیٰ کھڑا ہو جا، قبر میں محمد کی سواری کا غسل ہونے والا ہے۔ کھڑے تھے قبر میں، کیا کر رہے تھے؟ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے گئے کہ جس وقت میری سواری، اور پھر سواری آستہ تو نہیں تھی، بڑی تیز سواری تھی، رات ہو کا عالم تھا، کوئی دن بھی نہیں تھا، اور سواری اتنی تیز پرواز کر رہی تھی۔ سواری براق کے 2 پر تھے، جب میرے آقا تھوڑی سی اس مہار کو کھینچتے تو وہ آستہ ہو جاتا، جب ڈھیلی چھوڑ دے تو وہ پروں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا، پرواز کرتا ہوا جاتا۔ فرشتے بھی ساتھ ہیں اور سواری تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، رات لائٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیلن کی تنویر دس رہی ہے قرآن کے اندر کہ میں نے رات کو سیر کروائی، تھوڑے سے حصے میں اس پرواز میں میرے آقا کی نگاہ دیکھی، موسیٰ قبر کے اندر ہے،
محمد زمین کے اوپر ہے، سواری تیز ہے، رات اندھیری ہے۔ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے کہا موسیٰ قبر میں نہ چھپ سکے، موسیٰ ان سے قبر میں نہ چھپ سکے، اتنی تیزی میں رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ فرمایا، اس لیے فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے، میں نے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو جھوٹ میں عیاں نہیں، ہر شے آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، میں مختصر اپنی جو ہے وہ سپیڈ میں اپنے جو ہے وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ توجہ میری طرف کیجئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ کو وہیں کھڑے، میں آگے تیزی کے ساتھ بڑھا اور دیکھتے دیکھتے بیت المقدس آ گیا، دیکھتے دیکھتے بیت المقدس آ گیا۔ مکہ سے بیت المقدس 1 مہینہ آنا 1 مہینہ جانا، اتنا فاصلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے گئے دیکھتے دیکھتے بیت المقدس آ گیا، بیت المقدس کے دروازے پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں استقبال کے لیے، اور مجھے یوں کہہ کر سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا عاشر۔ فرشتے استقبال کر کے یوں سلام کر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اٹھ رہی مسجد اقصی آ گئی، بیت المقدس آ گیا، فلسطین میں پہلے انبیاء کا قبلہ آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصی کے دروازے میں جہاں پہلے انبیاء آتے سواریوں کو باندھتے وہاں سواری کو باندھا۔ حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، تمام نبی پہلے کھڑے تھے، میں نے دیکھا موسیٰ بھی پہلے کھڑے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ وہ مزار میں، دربار شریف کے اندر وہ مزار میں مقام میں عریقہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور جبریل علیہ السلام براق پر آپ کو آگے لے چلے، اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے براق بھی نہیں تھا، براق بھی نہیں تھا، قبر کے اندر تھے، اور وہ پہلے کھڑے گئے، وہ مسجد اقصی میں پہلے کھڑے گئے۔ کہے گا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ براق پر اتنی تیزی سے گزرے، ان کے پاس براق بھی نہیں، وہ پہلے کیسے آ گئے؟ میں نے کہا اللہ دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے اے زمین پر رہنے والوں، نبیوں کی نبوت کے اندر طاقت میں نے بے حد رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی شے کے اندر نہیں جو نبی کی نبوت کے اندر ہے۔ یہ نبوت کی طاقت پر گئے تھے، یہ اپنی نبوت کی طاقت پر گئے تھے، وہ براق پر گئے تھے۔ براق محض ایک عظمت کے لیے، اظہار کے لیے، بزرگی کے لیے بھیجا، جیسے ایک بندہ دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے میرے بیٹے کی میری بیٹی کی شادی ہے، یا فلاں جو ہے وہ جگہ پر ایک میٹنگ ہے، تیرے پاس جو ہے یہ پیغام کے لیے کاسد بھیج رہا ہوں، کاسد تجھے پیغام بھی پہنچائے گا، ساتھ سواری بھی دے دے گا، کیونکہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو کوئی عام نہیں ہے، تو شان والا بزرگی والا ہے۔ اس کی اظہار جو ہے عقیدت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اور اس کی جو ہے عظمت کے اظہار کے لیے سواری بھی بھیج دی جاتی ہے، یا اس لیے اللہ نے قاصد جبریل کو بھیج دیا، ساتھ سواری بھیج دی۔ معبود تو عام نہیں ہے، معبود تو عام نہیں ہے، یہ تو اظہار کرامت کے لیے براق بھیجا تھا، دکھانا یہ مقصود تھا کہ براق کی پرواز دیکھ لو، نبی کی نبوت کی پرواز دیکھ لو، نبی کی نبوت کی پرواز دیکھ لو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو جو کوئی کرے عادل سے، پر اتنا بھی تو ہو جو کوئی کرے عادل سے۔ واللہ وہ سن لیں گے، ایک لمحہ کے اندر پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے کھڑے گئے، استقبال کیا، مرحبا کہا، آلام و سلام۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، اذان ہوئی، کہاں کی اذان؟ اذان کی تو ابھی مشروعیت نہیں ہوئی، اذان تو
تو نماز لینے کے لیے جا رہے ہیں. نماز کعبے میں فرض ہوئی, اذان مدینے میں شروع ہوئی. یہ اذان کیسی اور یہ نماز کیسی جو پڑھائی جا رہی ہے؟ نماز کیسی؟ نماز کا تحفہ تو اوپر جا کر ملا, اوپر جا کر ملا. نماز اذان ہوئی, جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور صفحہ کھڑی ہے, 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کھڑے ہیں, مرسلین پڑے ہیں. امام بھی کتنی شان والا ہے, مقتدی بھی کتنی شان والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑا جناب جبریل علیہ السلام نے, مصلی پر کھڑا کر دیا, بتا دیا کہ وہ جو میثاق تم سے رب نے لیا تھا, آج میثاق کا وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے. پہلے آنے والے مقتدی پر میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز نفل انبیاء کو پڑھائی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل هو اللہ تلاوت ہوئی. سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہنے لگے خدا کا شکر ہے اس نے مجھے سب سے پہلے بنایا اور مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا, مجھے خلیفہ بنایا, پھر مجھے جنت سے دنیا میں بھیجا, مجھ سے جو ہے آدمیت کی شروعات کی, مجھے اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ گئے, حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اور مجھے جو ہے آدم ثانی بنایا اور مجھے جو ہے وہ اللہ نے نذیر بنایا اور مجھے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے, اپنی تعریف کی. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, عرض کیا مجھے اللہ نے طور پر بلایا, ہم کلامی کا شرف بخشا, اللہ نے مجھے توحید دی. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ السلام, اسی طرح باری باری سب انبیاء نے تھوڑا تھوڑا خطاب کیا, اپنی اپنی شان اور عظمت کے گیت گائے. آخر میں امام الانبیاء کی باری آئی. حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اللہ نے مجھے محبوب بنایا, اللہ نے مجھے حبیب بنایا, جو ہے اول بھی بنایا آخر بھی بنایا, مجھے قرآن عطا فرمایا, مجھے بہت بڑی امت عطا فرمائی. روز قیامت لوح حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور پھر فرمایا تمام انبیاء میرے نیچے ہوں گے. آج میں نے تم کو نماز پڑھائی, اب مجھے عرش عظیم پر بلایا, میں اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اتنی بات ہوئی, نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, میرے آقا کا بازو پکڑا اور فرمایا اے گروہ انبیاء, اے گروہ انبیاء. ابراہیم علیہ السلام فرماتے اے گروہ انبیاء, ہم سب میں محمد اعلیٰ ہے, ہم سب میں محمد بڑی شان والے ہیں, بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کلام اٹھایا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم سب میں محمد اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لگنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا قلعہ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے اپنی سواری پر سوار ہونے لگے. حضور علیہ السلام نے ایک پتھر پر قدم رکھا جسے سخرا کہتے ہیں, پتھر کو سخرا کہتے ہیں. جب حضور نے سواری کے اوپر دوسرا قدم اٹھا کے رکھا, وہ پتھر پیچھے دوڑا, وہ پتھر پیچھے دوڑا, زمین سے اٹھا, میرے آقا کی نگاہ پئی, فرمایا رک جا, ٹھہر جا. فرشتوں نے اسے پکڑا, زمین کی طرف کھینچا, کیونکہ حضور کے ساتھ وہ اٹھنے لگا تھا. ادھر سے فرشتوں نے پکڑا, ادھر سے حضور نے روکا. وہ رکا مسجد اقصی میں, نہ ادھر کوئی آسرا ہے, نہ ادھر کوئی آسرا ہے, نہ نیچے کوئی آسرا ہے, نہ اوپر کوئی آسرا ہے. ہوا کے اندر ہی ٹھہرا ہوا معلق ہے, ہوا کے اندر ہی ٹھہرا ہوا معلق ہے, کسی شے نے نہیں پکڑا ہوا. میرے آقا کا پاؤں بھی اس پر لگا ہوا ہے, فرشتوں کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی اس پر لگی ہوئی ہیں.
اب سواری چڑھی. قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ مقدس کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تھی، ہم نے برکتیں رکھی. وہ برکتیں کیا تھی؟ انبیاء کے مزار، انبیاء کے مسکن، رہنے کی جگہ، انبیاء کا قبلہ. اور پھر اللہ نے ایک خاص دروازہ آسمانوں سے مسجد اقصی کی طرف کھولا، جو فرشتوں کی وحی، فرشتے وحی لے کر اٹھے تھے، اور خاص قسم کا وہ دروازہ جس دروازے کے ذریعے اللہ نے اپنے معبود کو عرش عظیم کی طرف بلایا. اگر اللہ خانہ کعبہ سے بلا لیتا کفار فوراً انکار کر دیتے، لیکن جب فرمایا میں نے معراج کی، کہاں تک کی؟ مسجد اقصی تک. تو سوچنے پر مجبور ہو گئے. جلدی انکار نہیں کیا کہ محمد نے اپنی زندگی میں مسجد اقصی نہیں دیکھی. پوچھو تو صحیح مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، باریاں کتنی ہیں، پلر کتنے ہیں. پوچھا انہوں نے. میرے آقا نے فرمایا، مجھ سے جب پوچھا گیا اللہ نے فرمایا جبریل مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے تاکہ گر گر کر بوئے باریاں ان کو بتا دے. مسجد اقصی میں نماز پڑھی گئی. اب سفر آسمان کی طرف ہوا. المختصر، پہلا آسمان آیا، زمین سے 500 سال کی راہ کا فاصلہ. پہلے آسمان پر پہنچے. آدم کو نماز یہاں پڑھائی تھی. پہلے آسمان پر پہنچے. آدم پہلے موجود ہے. آدم پہلے آسمان پر پہلے موجود ہے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر تشریف لے گئے. پھر ایک نبی کو دیکھا، تیسرے پر تشریف لے گئے، نبی کو دیکھا. چوتھے پر دیکھو نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی. پانچویں پر نبی کے ساتھ ملاقات. چھٹے پر پہنچے موسیٰ پہلے کھڑے گئے. چھٹے آسمان پر پہنچے موسیٰ پہلے کھڑے گئے استقبال کے لیے. ساتویں پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. سورج کے مقام سے آگے گزرے، چاند و ستاروں کے مقام سے آگے گزرے. 7 آسمان کے اوپر پہنچے اور جا کر سدرۃ المنتہا، جہاں ہر بندے کے عمل کی انتہا ہو جاتی ہے، ہر کام کی انتہا ہو جاتی ہے. انتہا کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین والے ہیں ان کی انتہا یہاں ہو جائے. سدرہ پر جو آسمان والے ہیں اوپر سے اگر آئے ان کی انتہا آسمان پر. اوپر والوں کی بھی انتہا، نیچے والوں کی بھی انتہا جہاں ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کے معراج کی ابتدا ہوتی ہے. میرے آقا کے معراج کی ابتدا ہوتی ہے. اب میرے آقا آگے چلے. جبریل علیہ السلام کے مقام سے پکڑا جبریل علیہ السلام کو اور فرمایا آگے چلیے. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم اگر ایک رائی کے برابر بھی چلوں اللہ کی انوار و تجلیات سے پر جل کر راکھ ہو جائے. ایک عرض ہے. فرمایا کیا عرض ہے؟ یہاں ملائکہ کو نماز پڑھا دیجئے جیسے مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھائی. زمین پر مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، سدرہ پر فرشتوں کو نماز پڑھائی. جہاں امام بنے امام الانبیاء وہاں امام بنے امام ملائکہ. اور پھر آگے چلنے لگے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کر دیا ایک عرض ہے، ایک خواہش ہے. فرمایا بتائیے. کہا خواہش یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو اس وقت جبریل علیہ السلام کو اگر اجازت دے دیں آپ کی امت کے قدموں کے نیچے پر بچھا دے، آپ کی امت کے قدموں کے نیچے پر بچھا دے. بس یہی آرزو ہے. کہا ٹھیک ہے جبریل علیہ السلام. جبریل رکے، براق رکی. تھکے تھے بازو جبریل علیہ السلام کے، رکی براق. بازو تھک گئے، براق رک گئی. جبریل علیہ السلام رکے. آگے حضور کے قدم اٹھے. معراج کی ابتدا ہوئی. جہاں کائنات کی ہر شے کی انتہا ہو گئی میرے آقا کے معراج کی ابتدا ہو گئی. رف رف زہر ہوا. رف رف پر قدم رکھا. ایک سبز پوش رف رف اس کے اوپر قدم رکھا اور وہ چلا لے کر حضور کو. وہ یہ میں ساری باتیں مختصر کر رہا ہوں. جب وہ چلا لے کر حضور کو کئی ہزار حجابات طے ہوئے. اس کے بعد
اس کے بعد جب کئی ہزار عجبات طے ہوئے، پردے چاک ہوئے، پھر آواز آئی تھی اذنو منی، قریب ہو جاؤ۔ حضور نے قدم اٹھایا، فرماتے ہیں 1000 سال کی راہ طے کی، 1000 سال کی راہ، اتنا سفر ایک قدم اٹھانے سے طے کیا۔ پھر آواز آئی اذنو منی، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، پھر آواز آئی اور قریب ہو جا۔ آوازیں آئی 1000 مرتبہ، میں نے 1000 مرتبہ قدم اٹھائے، اور پھر میں نے دیکھا عرش عظیم پر جا پہنچا، میں عرش عظیم پر جا پہنچا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرے عرش پر تیری گزر، اے گزرنے والے تو کہاں گزر رہا ہے، تو کہاں گزر، کہاں چل رہا ہے؟ عرش عظیم پر کہاں چل رہا ہے؟ عرش عظیم پر چل رہا ہے، سرے عرش پر تو تم چل رہے ہو، اور دل فرش پر تمہاری نگاہ ہے۔ یوں کہہ دو کہ دنیا کا ہر فرد، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ تبع تابعی ہو، چاہے وہ غوث ہو، کلندر ہو، اوتاد ہو، مرد وحید ہو، اور غوث العظم ہو، کائنات کا کوئی بھی بندہ ہو، فرشتے بھی نیچے، انبیاء بھی نیچے، کائنات کا ذرہ نیچے، آسمان نیچے، زمینیں نیچے، کائنات کی عرش نیچے، میرے مصطفیٰ عرش عظیم کے اوپر، عرش عظیم بھی نیچے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اٹھے جو موسیٰ، اٹھے جو موسیٰ مقام طور پر پہنچے، اٹھے جو عیسیٰ دوسرے فلک کے پور تک پہنچے، اور عشق والوں محمد کہاں پہنچے؟ چلے مکہ سے خدا کے نور تک پہنچے، چلے مکہ سے خدا کے نور تک پہنچے۔ اٹھے جو موسیٰ مقام طور تک پہنچے، اور اٹھے جو عیسیٰ تو مقام دوسرے فلک کے پور تک پہنچے۔ لیکن اے عشق والو محمد کی بلندی کو، چلے مکہ سے خدا کے نور تک پہنچے۔ کائنات کی ہر چیز نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے، اور جو عرش عظیم کے اوپر جن کے قدم ہو، قدموں کا یہ مقام ہے، تو سر کا مقام کیا ہوگا؟ قدموں کا مقام یہ ہے تو سر کا مقام کیا ہوگا؟ ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ذرا پوچھئے جس نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، کیا اور کوئی چیز لکائی چھپائی ہوگی؟ اور کوئی چیز چھپائی ہوگی، حضور سے پوشیدہ کی ہوگی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کائنات پر تو ان کی نگاہ ہے، کائنات کو تو وہ دیکھ رہے ہیں، اور کھڑے عرش عظیم پر ہیں، اور عرش عظیم سے ہر چیز نیچے ہے، عرش عظیم سے ہر چیز نیچے ہے، آپ کی قدم اوپر ہے، اور آپ نے جناب بندہ آپ کے سر انور کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ وہاں خدا یا مصطفیٰ دونوں طالب اور مطلوب راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور اللہ فرمایا اے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو زمین سے؟ عرض کیا عاجزی لے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری فعلی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، عاجزی تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ جب راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب تجھ پر سلام ہو، جو ہے تجھ پر رحمتیں ہو، تجھ پر برکتیں ہو۔ اینے پہ ہی جب اللہ کی طرف سے انعاموں کرامات کی بارشیں ہو رہی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ آپ کو نہ بھولے اور عرض کرنے لگے اے میرے مالک، جس طرح تو میری ذات پر رحمتیں سلامتیں اور جو ہے نوازش کر رہا ہے اور مہربانی کر رہا ہے اور مجھ پر برکتیں نازل کر رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت پر بھی سلامتیاں کر دے، امت کو وہاں جا کر نہ بھولے، اینے بھی اس وقت نہ بھولے جب راز و نیاز کی بات ہو رہی تھی، اپنی پھر بھی امت کی فکر ہے، میرے سونا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کئی ہزار گفتگو ہوئی، کئی ہزار جو ہے نکتے اور جو ہے حکمتیں بیان کی، راز و نیاز اور رموز بیان کیے، خدا کو معلوم ہے یا مصطفیٰ کو معلوم ہے کیا کیا گفتگو ہوئی، کیا کیا سنی، کیا کیا سنائی۔
کیا کیا سنی، کیا کیا سنائی؟ دیکھا اپنے رب کو ٹکٹکی بارگاہ، وہ موسیٰ تھے کہ صرف 1 کروڑ میں حصے کی تجلی، 1 کروڑ میں حصے کی تجلی، خدا کی ذات نہیں، خدا کی صفات میں سے نور کے کروڑ میں حصے کی تجلی دیکھی۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے مقام طور پر، اور جو موسیٰ کو دیکھتا وہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور دیکھا کرتی تھی۔ ادھر تجلی نہیں ہے، ادھر صفت نہیں ہے، ادھر عین بہی ذات خدا ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھ مشاہدہ کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر، والی آنکھ نے جو دیکھا حق دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، جو دیکھا حق دیکھا۔ آنکھ نہ حد سے بڑی، نہ ادھر ادھر پھری، نہ ادھر ادھر پھری، ٹکی لگا کر ذات مصطفیٰ کو دیکھا۔ ادھر تجلی تھی اور موسیٰ بے ہوش، ادھر ذات خدا ہے اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضور کی آنکھیں ہیں جس نے دیدار خدا کیا۔ حضور فرماتے ہیں رہی تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا۔ اور پھر المختصر دیکھا، جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا محبوب تو نے معراج کر لی ہے، میرا دیدار کیا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے، امت کے لیے بھی تحفہ لے جا۔ جب وہ یہ تحفہ لے گی، اس پر عمل کرے گی، جیسے تو نے معراج کیا وہ بھی معراج کرے گی، وہ بھی معراج کرے گی۔ تو نے میرے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، وہ نماز کے اندر ہم کلام ہو گئے میرے ساتھ، لہٰذا تو نے معراج کی، ان کے لیے بھی معراج لے گا۔ تو نے میرے ساتھ ہم کلامی کی، ان کے لیے بھی ہم کلامی والا تحفہ لے گا۔ عرض کیا اے میرے مالک وہ کیا تحفہ ہے؟ یہاں ایک نقطہ آپ کو اور دے دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا اے حبیب، یہ عرش پر فرشتے، آسمان پر فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب قریب ہو جا۔ جب میں قریب ہوا تو اللہ نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق تھا میری پشت پر رکھا۔ حضور فرماتے علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی جان لیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی جان لیا۔ ملا کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور فرماتے ہیں علمت ما فی السماوات والارض، اللہ نے ہاتھ رکھا، دست قدرت میرے کندھوں پر رکھی، اس کی ٹھنڈک میں نے چھاتی میں پائی۔ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، میں نے سب کچھ جان لیا، میں نے سب کا مشاہدہ کر لیا۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کے بعد جب اللہ نے میں واپس ہونے لگا، اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض دے دی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض میری امت پر کر دی۔ میں 50 نمازیں لے کر واپس ہوا۔ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا۔ جب 6 پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا امت کے لیے کیا ہے، امت کے لیے کیا دیا؟ میں نے کہا کہ امت کے لیے 50 نمازیں ہیں۔ اچھا یہ تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے، وہ پوچھتے اور وہ واپس کرتے، لیکن طور پر سوال رب آرنی کس نے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، رب آرنی انظر الیک، میں تینوں دیکھنا چاہنا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا کوئی ہے دیکھنے والا؟ فرمایا میرا محبوب ہوئے گا، میرا دیکھے گا۔ جی اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا امت کے لیے فرض ہے؟ پتہ چلا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ آسمانوں پر بیٹھ جائے، میرا محبوب آئے گا، سوال کر لینا۔ تو اس لیے سوال کیا کیا امت کے لیے دیا ہے؟ 50 نمازیں ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ واپس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ واپس جائیں گے کام ہو جائے گی، کیونکہ ان کی اللہ مانتا ہے، اللہ ان کی مانتا ہے۔ واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ اللہ کو علم تھا، اللہ عالم الغیب ہے، پتا ہے کہ میرے نبی کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوگی، چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً 45 معاف کر دیتا، پتا ہے اس کو 5 ہی ہوگی، 45 معاف فوراً کر دیتا، فوراً نہیں کی۔ محبوبہ 5 معاف کی دیا،
پانچ معاف کیجیاں. حضور پھر آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 45 بھی بہت زیادہ واپس جاؤ. حضور پھر ٹور پہ پھر گئے جا کے پھر رب دا دیدار کیتا, پھر واپس آئے, 5 پھر معاف ہو گئیاں. بار بار موسیٰ علیہ السلام واپس کر رہے ہیں حضور کو, اور حضور 5 نمازیں معاف کروا کے واپس آ رہے ہیں. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے تو نے ایک مرتبہ کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا, پر میرے محبوب دا مقام ویکھ بار بار مینوں ویکھدا ہے, اے بار بار مینوں ویکھدا ہے. اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا جنہاں اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیاں, تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں. محبوبہ کوئی نہیں اگر میں رب نوں نہیں ویکھیا تو تے ویکھدا ہے نا, تو رب نوں ویکھ میں تینوں ویکھی جاواں, تو رب نوں ویکھیا میں تینوں ویکھی جاواں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا جب 45 معاف ہو گئے, اب اللہ کو معلوم تھا کہ محبوب واپس نہیں آئیں گے, ہوں حضور واپس نہیں آئیں گے. 45 معاف کر دی. جب حضور وہ 5 لے کر چلنے لگے تو پیچھے سے رحمت کی آواز آئی, پیچھے سے رحمت کی آواز آئی. کیا آواز تھی؟ اے حبیب لا تبدیل لکلمات اللہ, کلمات کو لا تبدیل لکلمات اللہ, ہم اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتے. تو یا اللہ 45 معاف, پہلے تو نے فرمایا 50, فرمایا جملہ وہی ہے 50 کا, معاف تیرے واسطے کیتیاں ثواب 50 نہیں دے مانگے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, ایک نیکی کرن گے تے 10 دیاں گے, ایک نماز پڑھن گے تے 10 نمازاں دا, 5 پڑھن گے تے 50 دا, ایک نماز پڑھن گے 10 دا, 5 پڑھن گے. اے محبوبہ 50 دیتیاں سی, اپنی رحمت دا صفرہ ہٹا کے 5 فرض قرار دیتیاں, جدوں 5 پڑھن گے اپنی رحمت دا صفرہ نال لا کے 50 دا ثواب عطا فرما دیا. حضور لے کے 50 نمازاں, یہ بڑے نقطے نکلے. انبیاء زندہ گفتگو ہو رہی بار بار موسیٰ علیہ السلام نال. موسیٰ 50 نمازاں دے 45 معاف کروان دے وسیلہ بنے. وسیلے دے منکرو 50 پڑھو, وسیلے دے قائل 5 پڑھ لو, وسیلے دے قائل 5 پڑھ لو, وسیلے کے منکر 50 پڑھو, کیونکہ اللہ نے 50 فرض کی تھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے, اللہ نے فرض کی ہے, مصطفیٰ نے کم کروا دی ہے, حضور نے کم کروا دی. اللہ آپ کی بات کو موڑتا نہیں. حضور جب نیچے اتر رہے تھے, اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, مجھے چمکتے ستارے کی قسم جب وہ چڑھ کر اترے, جب وہ چڑھ کر اترے. النجم ہوا محمد, اس نجم سے مراد ستارے سے حضور ہے. جب وہ چڑھ کر اترے طبقاً ان طبق, آسمان کے طبقات سے چڑھے, جب اترے تھے واپس اللہ فرما رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, مجھے چمکتے ستارے کی قسم جو چڑھ کر اترے. ان کا جانا بھی معجزہ عظیم ہے, ان کا آنا بھی معجزہ عظیم ہے. مجھے تو مکے میں پہنچ سے پہلے فرمایا جبریل یہ عظیم قسم کا عظیم معجزہ کون مانے گا, کون اس بات کو مانے گا؟ تو جبریل نے کیا کہا, عرض کیا آپ کا ابو بکر مانے گا. پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کا ابو بکر مانے گا. حضور آئے ام ہانی کے گھر, سب سے پہلے ان کو بتایا میں رات تمہارے پاس سویا تھا, جی میں اب تمہارے ساتھ ہوں فجر کے وقت, جی میں راتوں رات معراج کی مسجد اقصی سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا اللہ کا دیدار کیا, واپس آیا. اللہ نے 45 معاف کر دی, 5 دے دی, امت کو بخشوایا, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا اور واپس آ گیا. انہوں نے کہا یہ معجزہ آپ لوگوں کو بیان کریں گے؟ فرمایا ہاں بیان کروں گا, کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا ہے. انہوں نے پیچھے سے چادر دامن پکڑا, حضور نے چھڑایا, جب چھڑایا حضرت ام ہانی زمین پر گری, ایک نور نکلا, بے ہوش ہو گئی. آپ کعبے میں پہنچے, دیکھا کافروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا, کافروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا. سب سے پہلے ابو جہل نے کہا آج کوئی اور نئی بات ہے؟ فرمایا ہاں ہاں نئی بات ہے. کیا ہے؟ رات کو مسجد اقصی میں گیا, رات کو مسجد اقصی میں گیا. لے یہ بڑی عجیب بات, اگر یہ اتنا سفر تھا 1 مہینے کا جانا ایک آنا, آپ کہتے ہیں رات کو آپ ہمارے پاس تھے رات کو اور ابھی فجر کے وقت بھی پاس ہیں, تو آپ کہتے ہیں مسجد اقصی میں گیا؟ ہاں میں مسجد اقصی میں گیا. پھر اگلی بات فرمائی, پھر آسمانوں پر گیا, پھر سدرہ پر گیا, پھر خدا کا دیدار کیا, پھر واپس بھی آیا. ابو جہل کے دل میں نا یہ بات آئی کہ اب ابو بکر کو بہکانے کے لیے یہ بات بڑی آسان بن گئی. وہ دوڑا سیدھا ابو بکر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے
ڈائریکٹ نہیں کہا اگر محمد کہے، اگر کوئی کہے کہ میں تمہارے پاس تھا رات کو مسجد اقصی میں چلا گیا، انبیاء کو نماز پڑھا کے آیا، پھر میں جناب آسمانوں پر گیا، تو یہ بات ماننے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو ماننے والی نہیں، اگر کوئی کہے تو ماننے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہی کم بن گیا، اس نے کہا پھر تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر میرا یار محمد کہتا ہے تو کوئی ہے؟ وہ کوئی تو نہیں ہے، ہاں وہ کوئی نہیں ہے، یہ بات کوئی کسی کی ہے پھر نہیں ماننے والی۔ اگر محمد کی بات ہے تو وہ کوئی نہیں ہے، میں تو اس سے بھی آگے کی مانتا ہوں۔ وہ کیا، ان کا غلام فرشتہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ کے پیغام لے کر آتا ہے، دن کو کئی مرتبہ آتا ہے، کئی مرتبہ جاتا ہے۔ اگر وہ آ جا سکتا ہے محمد آ کیوں جا نہیں سکتے؟ پھر سیدھے دوڑے حضور کی بارگاہ میں، ابو بکر سیدھے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا آقا سنا ہے معراج پر گئے تھے، سنا ہے معراج پر گئے تھے۔ ابو بکر ہاں گیا تھا، کیسے گئے، کہاں گئے، کیسے گئے، کہاں گئے؟ حضور نے واقعہ بیان کیا، حضور نے واقعہ بیان کیا۔ جو حضور نے واقعہ شروع کیا نا تو ابو بکر کہتے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سچ ہے، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ واقعہ مکمل ہوا تو حضور نے فرمایا انت صدیق، تم ہی تو سچا ہے۔ یہ جس دن معراج کی تصدیق کی اسی صبح کو ہی صدیق کہا گیا۔ آپ کو ابو بکر کو صدیق کا لقب معراج کی تصدیق کرنے سے ملا ہے، معراج کی تصدیق کرنے سے ملا ہے۔ اور بھی واقعات بہت زیادہ ہیں، ایک عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت۔ صبح ہوئی، حضور نے بازار میں ایک لونڈی دیکھی، یہ آخری واقعہ ہے۔ حضور نے صبح، واقع بے شمار ہیں، کافروں نے سوال کیے مسجد اقصی کے بارے میں، اپنے قافلوں کے بارے میں، حضور نے بتایا قافلے کیسے آئے، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن یہ بات طویل ہو جائے گی تو میں یہ چھوٹا سا جو ہے واقعہ بیان۔ صبح حضور نے بازار مکہ میں دیکھا ایک لونڈی، اس کے پاس آٹے کی یہ گٹھڑی ہے، اٹھائی نہیں جاتی، آٹے کا ایک توڑا اٹھایا نہیں جاتا۔ حضور قریب پہنچے، فرمایا یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہودی کی وہ لونڈی تھی، آٹا پسوانے کے لیے آئی، بیمار ہوں، کمزور ہوں، لاغر ہوں، آٹا نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے جو ہے وہ یہاں کھڑی ہوں۔ فرمایا میں اٹھا لیتا ہوں۔ میرے آقا نے اس کا آٹا اٹھایا اور چل پڑے، اور جب چلے یہودی کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز آئی محمد۔ نہ کہ محمد روز آنا ہے، دعوت دینا ہے، تبلیغ دی، میں تیرا اسلام نہیں منا گا، میں دین وچ داخل نہیں ہوا گا۔ دروازہ کھولیا، حضور یہ آٹا نہیں اٹھا سکتی سی، اس واسطے میں اٹھا کے لیا۔ وہ کہنا ٹھہر محمد ٹھہر جا، پچ کے گیا واپس۔ قبیلے والے نے کہا آپ کٹھے ہو کے محمد کا کلمہ پڑھیے، قبیلے والے نے کہا آؤ کٹھے ہو جاؤ محمد کا کلمہ۔ انہیں کہتے ہیں کی ہو گیا کہ اگے تے تو جناب کہندا سی محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا، تو ہن تو کہنا ہے کہ آؤ محمد کا کلمہ پڑھیے۔ جلے سارے اکٹھے ہو گئے، آٹے دا تھیلا دیکھیا، لونڈی دیکھی۔ حضور نے فرمایا تینوں کی ہویا؟ پہلے میں دعوت دینا اسلام دی تو قبول نہیں کی تھی، آج بغیر دعوت تو قبول کر رہے ہیں۔ انہیں کیا، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ محمد نبی آخر زمان کی نشانی یہ ہوگی، رات عرش عظیم پر ہوگا، صبح لونڈیوں کا آٹا اٹھائے گا۔ کیا آپ نے رات معراج نہیں کی؟ رات عرش عظیم پر نہیں پہنچے؟ فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے رات کو معراج کی ہے، عرش عظیم پر پہنچا؟ اس نے کہا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، توریت و انجیل میں پڑھا ہے کہ محمد آخر زمان نبی کی نشانی یہ ہوگی، رات کو عرش عظیم پر ہوگا، دن کو فرش زمین پر ہوگا، لوڈیوں کا آٹا اٹھائے گا۔ عارفین اس منظر کو دیکھ کر تو یہودیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن آج 1445 جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو مر مٹ گئے، وہ تو قربان ہو گئے،
جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا یؤمنون بالغیب، ایمان لے آؤ غیب پر، ایمان لے آؤ غیب پر۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ پوشیدہ چیز پر ایمان لانے والا ہی مومن ہے۔ جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا، جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، 1445 سال ہو گئے، یہ سن کر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ اور اللہ نے جو اپنے معبود کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے گئے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کیسے گئے، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، وہ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ، ان کے جمال سے اندھیرے غائب ہو گئے، حسنت جمیع خصالہ، ان کے خصائل اور خوبیوں کی حد نہیں، اور صلو علیہ وآلہ، درود و سلام ان پر ہو اور ان کی آل پر ہو۔ وہ اپنے مقام اور عروج اور مرتبے سے مقام بلندی پر پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کو شان یہ عطا فرمائی تھی کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، حضور اپنے خصائل سے، خوبیوں سے، کمالات سے وہاں پہنچے، جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں پہنچے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنی چاہیے، تو اس طرح کی کرنی چاہیے جیسے اولیاء اللہ کرتے ہیں، صالحین کرتے ہیں، نیکوکار کرتے ہیں، عشاق کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا، دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، محشر کے میدان میں بھی عزت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب سے عقیدت اور محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔